جو باتیں کچھ سادہ سی باتیں خدا نے مجھے سکھائی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ نکالیے میرے ساتھ مقدس یوحنا رسول کی معرفت، لکھوایا گیا انجیلی بیان اس کا 6واں باب۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت، لکھوایا گیا انجیلی بیان اس کا 6واں باب اور پہلی آیت سے 14ویں آیت تک، صفحہ نمبر 87 پر، 87 پیج نمبر، یوحنا کی انجیل 6واں باب اور پہلی 14 آیات۔ جی خدا کی خادمہ سب مل کر ہم پڑھتے ہیں۔ تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوگی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور قبول ادھر پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ ہاللیلویا۔ آپ میں سے کتنے لوگ تھکے؟ فریش ہو گئے؟ تھکے ہوئے ہیں، فریش ہو گئے؟ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یسوع مسیح کی زمین کی خدمت اور اس کے پیچھے بڑی بھیڑ، اور اس بھیڑ میں بے شمار دکھی، مصیبت زدہ، نا امید، پریشان، بیمار لوگ جو یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے، شفا پانے کے لیے، اور یہ بھیڑ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اب جب یسوع مسیح اپنی منسٹری کا کام کر رہا تھا، ہیلنگ میٹنگ کر رہا تھا، لوگوں کو شفائیں دے رہا تھا، اور ایک لمبی میٹنگ کرنے کے بعد، ایک لمبی ہیلنگ کنونشن کرنے کے بعد، یسوع مسیح اپنے ایک شاگرد فلپس سے ایک سوال کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے، لکھا ہے فلپس سے کہا 5ویں آیت میں، ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ اور جب آپ اس ورس کو پڑھیں گے تو یہ کویسچن ہے، سوال ہے یسوع مسیح کا۔ اب یسوع مسیح سوال کر کے کچھ سیکھنا نہیں چاہ رہا، اب وہ کچھ سکھانا چاہ رہا تھا۔ یسوع مسیح روٹیوں سے پریشان نہیں ہوا، یسوع مسیح کو لوگوں کی بھوک نے ٹینشن میں نہیں ڈالا۔ سوال یہ کیا کہ فلپس، ہم ان کے کھانے کے لیے روٹیاں کہاں سے؟ لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا۔ غور کیجیے گا،
یسوع مسیح کا سوال فلپس سے، یسوع مسیح روٹیوں کے لیے پریشان نہیں ہوا. بیسیکلی یسوع مسیح فلپس کا جواب جاننا چاہتا تھا. بیسیکلی یسوع مسیح فلپس کے اندر کی بات جاننا چاہ رہا تھا. یسوع مسیح فلپس کے مائنڈ کو چیک کرنا چاہ رہا تھا. یسوع مسیح فلپس کا ان حالات کے اندر آپ اس کی پلاننگ، اس کا کرائٹیریا جان رہے تھے، یہ کیا پلان کر رہا ہے. سنیے میری بات، کئی دفعہ خداوند جان بوجھ کر آپ کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں، آپ کے اندر کے اصل کے حالات کو جاننے کے لیے. یسوع مسیح آپ کو ان مصیبتوں کے، پریشانیوں کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ بیسیکلی آپ کے اندر جو سوچ ہے، آپ کے اندر جو یسوع مسیح کے بارے میں خیالات ہے، اس کو جانے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے یہ بات اسے، کیا لکھا؟ صاف لکھا ہے، اس نے یہ اسے آزمانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا. تو بھائی اس کو پتا تھا میں نے کرنا کیا ہے. اب وہ جاننا چاہتا یہ ہے کہ بھائی فلپس کے پاس کیا پلان ہے. اچھا تو فلپس جو ہے بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے فوراً، غور کیجیے گا، فلپس نے اسے جواب دیا 200 دینار. فلپس کا فوراً مائنڈ پیسوں پر آ گیا. فلپس کا فوراً مائنڈ اپنی پلاننگ پر آ گیا. فلپس کا فوراً پلان جو ہے اپنے وسائل پر آ گیا. آج بھی بہت دفعہ ہم اپنی مشکلات جب ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم اپنی سیلری پر غور کرتے ہیں، ہم اپنے پیسوں پر غور کرتے ہیں، ہم اپنے ٹیلنٹ پر غور کرتے ہیں، ہم اپنے علم پر غور کرتے ہیں، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں میرے پاس علم ہے، میرے پاس حکمت ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس اچھی سیلری ہے، میرے پاس اچھے تعلقات ہیں، میرے پاس اچھی پہنچ ہے. تو بھائی فوراً غور کیجیے گا، جواب میں کیا کہا اس نے؟ کیا کہا؟ 200 دینار. یہودی معاشرے میں ایک مزدور کی مزدوری ایک دن کی 1 دینار تھی. تو غور کیجیے گا، یہ 200 دینار کتنے ماہ کی سیلری بنتی ہے؟ تقریباً کم از کم 7 مہینوں کی سیلری بنتی ہے ایک یہودی مزدور کی. تو فلپس جو ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کن پر کر رہا ہے؟ سیلری پر. اور بے شمار لوگ اپنی سیلریوں پر ڈیپینڈ کیے ہوئے ہیں. آج بے شمار لوگ سمجھتے ہیں میں اپنے حالات کو کنٹرول اپنی سیلری سے کر رہا ہوں. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں میری سیلری بہت زیادہ ہے تو بھائی ڈونٹ وری، تو پریشان نہیں. آپ پوچھئے 20 50 لاکھ 1.5 لاکھ والے لوگ بھی جو پریشان ہیں. سو یہاں پر لکھا یہ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے دیناروں کی بات کی، اگے نال ایک اور مدعا کہتا ہے 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نالی بیان کر رہا ہے. اچھا خداوند دیناروں کی روٹیاں آئیں گی تو صحیح، لیکن یہ محدود ہیں، یہ ناکافی ہیں. سن لیجیے میری بات میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، آپ کا علم محدود ہے، آپ کی پہنچ محدود ہے، آپ کی سوچیں محدود ہیں، آپ کا پیسہ محدود ہے، آپ کے سورس محدود ہیں، آپ کی زندگی محدود ہے، آپ کی سانسیں محدود ہیں، پر آپ کا خدا لا محدود ہے. بائبل میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ 200 دینار کی روٹیاں کافی. آج بھی لوگ ایسے، آج لوگ ایک بات یہ سوچ رہے ہیں، لیکن سنیے گا، آپ محدود ہیں، آپ کے وسائل محدود ہیں، آپ کا علم محدود ہے، آپ کی سوچیں محدود ہیں، آپ کی طاقت، آپ کا پیسہ، آپ کے تعلقات، آپ کا ہاتھ محدود ہے، آپ کی دعائیں بھی محدود ہیں. یاد رکھیے گا، آپ کے پاس بھی یہ بات، آپ کی دعائیں بھی محدود ہیں، لیکن دعاؤں کا جواب دینے والا لامحدود ہے. ہماری دعائیں، ہماری زندگی، ہماری سوچ، یہ سب کچھ ناکافی ہے،
बट इन सब का जवाब ये दूंगा, उसका फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। पैसा की सैलरी में हमारी पूरी नहीं पड़ रही, हमारे पास जरूरतें बड़ी हैं, कमाने वाले बड़े हैं, लेकिन पूरी नहीं पड़ रही। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि हमारे वसाइल महदूद हैं, लेकिन याद रखिए, खुदा ने जब भी किसी को कोई भी प्रोग्राम दिया ना, तो खुदा ने उसके वसाइल नहीं देखे, उसने पादरी तारक विल्सन की जेब नहीं देखी, उसने किसी बड़े पास्टर की जेब नहीं देखी, उसने कभी किसी को मंसूबा उसके हालात देखकर नहीं दिए। उसने कहा नूह कश्ती तैयार कर, नूह के पास है थे वसाइल। खुदा ने कहा मूसा है ना इज्तिमा बना, उसके पास थे वसाइल। तो भाई खुदा बेसिकली जब भी कोई काम देगा आपके वसाइल देकर नहीं, वो अपनी जेब देख के तो देता है वसाइल। तो अपनी जेबों में खुदा देखिए, नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरे को नहीं हो सकता, और भाई आपसे करवाना क्या, आप उसके हाथ देखिए। और बाइबल मुकद्दस में ये बात याद रखिए, बड़ा सोचना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। फिलिप्पस की सोच क्या थी, सुनिएगा, 200 दिनार की रोटियां उनके लिए, आगे कहते हैं हर एक को कितनी मिले, हर एक कितने मिले, क्या लगा जिन्हें छोटे सुंग लेंगे रोटी कितनी मिले, हम बस समझते हैं हमें थोड़ी मिल जाए। ये तो सोच किसकी थी भाई, ये तो सोच है इंसान की, ये सोच है इंसान की, ये सोच है आपकी। फिलिप्पस पेश करता है आपको मुझे, ये हमारी सोच है थोड़ा मांगने की, ये हमारी सोच है। खुदा इधर लोग कहते हैं खुदावन अगर ज्यादा मांग लिया हो तो माफ करना, वो जितना मर्जी मंगो, देखो उसके खजानों में कमी नहीं है, उसके खजाने लामहदूद हैं। और याद रखिए मेरे अजीजों, जब लिमिटेड जुड़ जाएगा अनलिमिटेड के साथ, तो वो भी अनलिमिटेड ही हो जाएगा, तो आप महदूद हो सकते हैं। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, ये बात याद रखिए कि अपनी प्लानिंग पर गौर ना कीजिएगा, बल्कि गौर खुदा की कुदरत पर कीजिएगा। आगे लिखा जाके उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमौन पतरस के भाई दरियाफ्त से कहा, अब इसकी सोच पढ़ने लगा, खुदाई की सोच की है, क्या कहते हैं, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2, मगर ये इतने लोगों में इतनी की सोच है। उसने कहा 200 दिनार की रोटियां काफी नहीं है, थोड़ी मिलेंगी। ये दूसरा क्या कहता है, रहते यीशु नाल ने ते सोचा केड़ियां ने, वो तुसी मसीह दी कलीसिया दे ईमानदार लोगी ते सोचा चले ये रहने वाले यीशु मसीह के साथ है, लेकिन अभी तक नहीं समझ पाए कि जिसके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं बेसिकली उसका इख्तियार, उसकी कुदरत कैसी है। वो कहते हैं खुदावन ने लड़के को मुंडा थे, बच्चा है, उसके पास 2 रोटियां, 5 रोटियां, 2 क्या है, मछलियां हैं। अब गौर कीजिएगा, थोड़ी सी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत बाइसे बरकत बात है। लिखा यहां पर लड़के का जिक्र आया है, किसका जिक्र आया, इस बच्चे का बस ये नाम लिखा गया लड़का। 4 बातें इसके बारे में गौर करेंगे, जानेंगे, बरकत पा जाएंगे। बाइबल मुकद्दस इस लड़के के बारे में 4 बातें बयान करती है जिसके जरिए से एक बड़ा मिरेकल हुआ। अब बाइबल कहती है वहां पर लोग कितने थे, कितने लोग थे, 5000 मर्द, औरतें अलग और बच्चे, तो कम से कम 8000 लोग थे। तो गौर कीजिएगा, इन 8000 लोगों के अंदर एक बच्चे के पास रोटियां निकली। नंबर 1 सुनिएगा, इस बच्चे के मोजे के करने के अंदर सबसे पहली बात, इसका नाम ही नहीं आया। क्या लिखा हुआ, लड़का, नाम इसका, शागिर्दों ने इससे नाम पूछना दोबारा ही नहीं किया होगा, और ये लोग ही पूछ रहे हैं बेटा जब पापा है बच्चा दे है, इसका नाम तक नहीं पूछा।
मेरी बात समझ, मौत से कैसे हो गया ये भी सुनिएगा। अनजान है ये बच्चा, छोटा सा है ये बच्चा, गुमनाम है ये बच्चा, ना इसके बाप का नाम है, ना इसकी माँ का नाम है, ना इसका नाम, ना इसकी एज, ये आया कहां से, आया क्यों था, करने क्या आया था, इसका मकसद क्या था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यीशु के पीछे आया क्यों, यीशु के पीछे क्यों चल रहा था, कोई नहीं। मौत से पता कब होते हैं, जब आप अपनी मैं को मार देंगे, अपने नाम को मिटा देंगे। हालेलुया। जब आप अपने आप को छोटा बना लेंगे, लिखा है सत्य की किताब में, तुम में कौन है जो छोटी चीजों को ना चीज जानता है। शागिर्दों ने समझा होगा ये छोटा सा बच्चा है, इससे क्या नाम पूछेंगे। अच्छा बेटा अल्लाह, आप यीशु जी के पास चलते हैं। याद रखिए, जो चीजें बेवजूद हैं, जो चीजें निकम्मी हैं, जो चीजें वजूद नहीं रखती, खुदा उन्हीं के जरिए से उन्हें वजूद दे के मिलकर करने पर कादर है। ये खुदा की कुदरत काम करती है। बेशक बाइबल काम करती है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ, इसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन याद रखिएगा मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, आज लोग समझते हैं शायद खुदा ने मेरा नाम नहीं याद। मुझे सवाल का जवाब दीजिए, कलाम में फर्स्ट आपने क्या पढ़ा था, उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा था, क्योंकि वो आप जानता था मैं क्या। उन जवाब देना मनो, यीशु नु ऐसे बच्चे का पता सी कि नहीं, दसो। वो आप जानता था कि मैं क्या, उसको पता था रोटियां लाएगा कौन, रोटियां देगा कौन, कौन सा बच्चा जब आएगा सामने। यीशु मसीह के नाम से वाकिफ था, शागिर्दों ने नाम पूछना नहीं गवारा किया, डोंट वरी, बस उसने इसकी सूरत अपनी हथेलियों पर खोदी हुई थी। वो कहता है मां अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है, लेकिन खुदा अपने तालिबों को नहीं भूलता। जिंदगी में अगर आप चाहते हैं ना अपना नाम खत्म कर दो, हम लोग यहाँ चर्च में देखना को मिठाई लाए गए, मेरा वहां नाम नहीं बोले भाई साहब, ऐसी मिठाई मान चढ़ी है 500 लेके मेरा ऐलान कर दो, अगर आपने मिलकर लेना तो अपने नाम मिटा डालिए, आपके नाम के अंदर बस एक ही नाम शामिल हो, उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। जो मेरे पीछे आए अपनी खुदी का क्या करे, अपने नाम छाड़ चढ़ो। किसका नाम होना चाहिए, नहीं बस साड़ा नाम लो, यीशु का नाम होना चाहिए। दूसरी बस लड़के की खूबी आपको बताता हूं, यीशु ने शागिर्दों को भेजा, जाओ तलाश करो किसके पास रोटियां हैं। मैं हैरान हूं, 8,000 बंदे जो किसी को रोटी नहीं आई निकली, बताइएगा किसी को नहीं आई थे। और लोगों को है सभी रोटियां, लोगों से छुपा दिया है सब लोगों को। यानी जरा गौर कीजिएगा, 8,000 लोगों में से किसी के पास रोटी नहीं निकली। तो मुझे बताइए होंगी कि नहीं, किसी के पास होंगे कि नहीं। अच्छा, शागिर्दों ने इस बच्चे से भी नहीं पूछा, किनसे पूछोगे, भाई की रोटी कुछ है, नहीं साढ़े को नहीं है, आपके पास कोई है, नहीं साढ़े को नहीं है, भैया आपके पास है, नहीं साढ़े को। उन्होंने क्या है, जेब दे दिया, कैसे भूखे मर जिद दिया नहीं करना है, छुपा नहीं, पक्का कोई नहीं, हमारे पास कोई नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक बच्चे से नहीं पूछा इन्होंने, बच्चे ने खुद ही रोटियां काट के, अंकल मेरे पास है। और कितने लोग हैं जो छुपाते हैं यीशु मसीह से अपनी चीजें। इस लड़के ने नहीं छुपाई रोटियां। अच्छा, ये एक और बात सुनिएगा, बच्चे हमेशा चीजा की कर रहे पता, तुझे क्या बच्चे को चीज मांगो की करेगा, और कोई दे शर्ट लेकिन कोई देगा नहीं, अंकल जी पहन दे। एक वाहिद बच्चा है की कर रहे हैं, रोटी छुपाई है। आज बड़े ऐसा करते हैं, खुदा से अपनी चीजें रोक लेते हैं। खुदा को पता आपके पास, आपके पॉकेट में क्या है, आपके पर्स में क्या है, आप छुपाएं, लेकिन आपके लिए मिलकर नहीं होगा, भूखे ही रहोगे। अपनी चीजें खुदा को देना शुरू करें, अपनी चीजें मत छुपाइए खुदा से।
چھپا سکتے ہیں ہم اپنے بچے میں پیسے رکھے کہ پیسہ بھی آئے کوئی ساڑھے بپو کے مرن لیا. اچھا بچے نے یہ کیا یہ کہا تھا انکل ایسا کرے 2 روٹیاں لے جائے اور 1 مچھلی باقی میرے پاس رکھ دے. ایسے لکھے بچے کاٹے کی نہیں پڑا بیٹا مجھے تو وہ کی کہے گا وہ اینج کٹ کے باقی اپنے کو رکھے گا. یہ نہیں کی کیتا ہے کی لکھے ساریاں کہ 2 طرح کیا لکھا ہوا ہے غور کیجیے گا. ساری اس نے ساری روٹیاں پیش کی ہیں. مت چھپانا شروع کریں اپنی چیزیں خدا سے. مت اپنی چیزیں روکنا شروع کریں خدا سے. ہاں میرا باجا ہے چشمہ کھڑی ہو اے ڈھول کی میری ہے چشمہ کھڑی ہو اے کرسیاں ساڑیاں نے گرجے نہ کھڑی ہو گرجو پہ کرسیاں لائے تو توڑ پان کے لاؤ اور ساڑی کرسی چرچ ویچے نہیں جانی چاہیے. ساڑی دلی گرجے ویچے ساڑا پکھا گرجے ویچے چکو فرڑ کار کرو ساڑنا جا رہے. غور کریں آپ اپنی چیزوں کو کیسے چھپاتے ہیں. آپ چرچ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں آپ اور ڈیمانڈیں کرتے ہیں. چرچ کے لیے کوئی کام کریں گے فوراً ڈیمانڈیں کریں گے. خدا کے لیے آپ کا 100 روپیہ لگا ہوا بھی آسمان پر لکھا جاتا ہے. صدقے جاؤں اس بچے تھے بڑیاں تو بد کام کر گیا. بڑیاں روٹیاں بھی کی دیا چھپالیاں کہہ رہے بھوکے نہ مر جائیے. یہ کہنا نو 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 لے لے. تیسری بات اس نے اپنی روٹیاں اپنی مرضی سے دی تھیں. کھوئیاں نہیں ہے نا کھوئیاں سر چھینا تھا بچے سے اور بچہ خود کہتا ہے انکل انکل جی میرے پاس ہیں میری ماما نے مجھے ٹفن میں 5 روٹیاں 2 مچھلیاں دی ہیں. انکل جی نے چیزیں مانگ رہے ہیں لے لے انکل جی میں خوش ہوں میری مرضی ہے میں ولنگ ہوں آپ ان کو لے تاکہ ان سے میڈیکل ہو. خوشی سے دینے والے کو شکایتانہ نہ دو. اچھا کیا پتہ کی کیا لگا وہ روٹیاں کٹو میں جو کہنا ہے دیکھیے دیکھیے وہ کرنے کے لیے 2 رکھا دیتا ہوں تو کٹ روٹیاں دباؤ نہیں پایا. بچے کو منگیاں نہیں آپ بھی دیتے. ہاللیلویا. خوشی نہ دیا کرو خدا ان کو ملٹی پلائی کرے گا. ہاللیلویا. کیا کرنا ہے جی کیسے بڑبڑاہٹ کے ساتھ نہیں شکوے کے ساتھ نہیں. میری کلامی نہیں جو دے اے والا پڑھ لینا لیکن اس لڑکے کا نام نہیں ہے. روٹیاں نہیں چھپائیں اور دیر کیسے رہا تھا کہ جدے ریاسی خوشی سے اس نے روٹیوں کو پیش کیا ہے. میرے عزیزوں کی طرف دام بھی خوشی سے توڑا گیا تھا. 2 دمڑیاں بھی خوشی سے پیش کی گئی تھی. بالا ہانا بھی خوشی سے دیا گیا تھا. گدے بھی خوشی سے پیش کیے گئے تھے. اس لیے آج تک ان کا نام کتاب میں زندہ ہے. چھپانے چیزیں اپنی کوٹ لو ڈونٹ وری کچھ نہیں کرے گا بھوکے مرو گے انشاءاللہ. ہاں جی لیکن جب خوشی سے دیں گے تو پھر کیا ہوگا. چوتھی گل اس نے ایمان سے دیا تھا. دوسروں نے سمجھا دے دی تو بھوکے مریں گے. اس نے کہا جس کے پاس روٹیاں جانے لگی ہیں میں بھوکا نہیں مروں گا میری نسلیں بھی کھان گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. بچے کو یسوع مسیح پر ایک چھوٹا لڑکا ضرور ہے لیکن بڑوں جیسی سوچ ہے. ایمان سے روٹیاں پیش کر دی ہے اور جانتا تھا کہ جس کے ہاتھوں میں روٹیاں جانے والی ہیں وہ سپر نیچرل پاور رکھتا ہے. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں یاد رکھیے اگر زندگی میں برکات چاہیے نا تو پھر کرنا ہے خوشی سے. اب آگے لکھا سنیے گا ہوا کیا. جب یہ روٹیاں لے لی گئی لیکن اندریاس کیا کہتا ہے خداوند یہ اتنے لوگوں میں روٹیاں ریجیکٹ کر سکیں اور خداوند جی اتنا کی بننا ہے
لڑکے کو بھی ریجیکٹ کر دیا, لڑکے کو بھی رد کر دیا, وہی روٹیاں بھی کی کیتیاں. کہتے ہیں خداوند جی انہیں کو نے کہا بہ جا تھلے, تہاڈی سوچاں ختم. بھائی یوحنا تو بھی تھلے, بیٹھ جائے اندریاس تو بھی نیچے. آگے لکھا ہے سنیے گا, لکھا ہے یسوع نے کہا لوگوں کو بٹھاؤ, آپ بھی بیٹھو تھلے ہو, تہاڈا میں دیکھ رہا جو کوئی کیا ہے بیٹھو تھلے تسی جو گیا ہو. پھر بس تو ہی بیٹھا اندریاس, تو ہی بیٹھا, اور لوگوں سے کیا وہ بھی کیا کریں, اور لوگ کی توڑا ماننے سن پھاڑو, اور کی کرے یسوع کہتا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے, غور کرو. لوگوں کو کیا کہا, کہتے ہیں ان کو بٹھانا کی مطلب ہے. جب دفتر میں آتے ہیں تو افسر کیا کہتا ہے, اچھا کہتے ہیں رام نہ ہو, رام نہ کام ہو جاتا ہے. یسوع کی کہنے اور کی کرو چھڑ دو دوڑا لانیاں, اوے پھڑو پہے کٹھے کرو, چلا کٹھا کرو, ایسے کرنا مجھ کرنا. اور نے کہا بھیجو رام نام. اور کیا لکھا سنیے گا, لوگوں کو کہا بٹھاؤ. وہ جگہ بہت گھاس تھی, بس وہ مرد جو تقریباً 5000 تھے غریب ہوں گے, بھوکے جانا چاہ رہے باجی کام کو نہیں بنا. کہتا پیگ دیکھیے میرے پاس واپس ہے, کہتے کام نہیں بننا. بھوکے ہونے کیا بھائی آرام نہ تے روٹیاں انہیں کی توڑ پاری بہ کے کرنا. انہیں کیا ریلیکس, دوڑے لگانا چھوڑ دیں, اپنی حکمت عملی چھوڑ دیں, ٹرسٹ کریں یسوع کی قدرت پر. اس بات کی فکر نہ کرو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے. یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہم سے, کہتا ہے فکر خداوند میرا جبان ہے. اے زبانی اٹھ کے یاد وہاں کی بات ہے نا, خداوند میرا مجھے کلام میں لکھا ہوا ہے شیر کا بچہ تو بھوکا لیکن میرا طالب کبھی بھوکا ہو. آپ خدا کے بچے, آپ کا ٹرسٹ خدا پر ہو تو ٹرسٹ کریں, آرام کریں, ریلیکس ہو جائیں, چھڑ دو ٹینشناں فکراں پریشانیاں, کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کام ہوگا. ریلیکس ہو, خدا پر ٹرسٹ کریے. جب آپ نے کچھ خدا کو دے دیا ہے, آپ نے اپنی روٹیاں پیش کر دی ہیں, تو پھر یقین جانیے لکھا ہے اپنی روٹی پانی میں ڈال, تھوڑے دنوں کے بعد اسے پھر واپس اے روٹیاں ٹوٹ گئی اور واپس کے لیے ہونے لگے, انہوں نہیں پتا. اب بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے سنیے گا, اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں, کہتا ہے مجھے پکڑاؤ روٹیاں. روٹیاں پہلے لڑکے کے ہاتھ میں تھی لمیٹڈ, شاگردوں کے ہاتھوں میں آئی لمیٹڈ, جویں سونے یسوع نے ہاتھ چاہیا انلمیٹڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. روٹیاں بچے کے ہاتھ میں تھی کیا ہے لمیٹڈ, شاگردوں کے ہاتھوں میں آئی تو, لیکن جب روٹیاں کس کے ہاتھوں میں آئی, اپنی پرابلمز خدا کے ہاتھوں میں دیجیے, اپنے حالات یسوع کے ہاتھوں میں دیجیے, اپنا کاروبار یسوع کے ہاتھوں میں دیجیے. بلکہ یوں کہنے لگا ہوں, غور سے سنیے گا, اپنی مردہ چیزیں یسوع کے ہاتھوں میں دیں. آپ غور کیجیے گا, اس بات کو باریکی سے سمجھیے گا. جو کی 5 کیا ہے اور 2 کیا ہے. جب تک جو کھیت میں اگا ہوا ہے زندہ ہے, غور کیجیے, جب تک پیڑ کے ساتھ پھل ہے, پھل کیا ہے زندہ ہے. جب تک پھول اپنے پودے کے ساتھ ہے کیا ہے زندہ ہے. جب تک جو کھیت میں اگا ہوا ہے کیا ہے, جنہیں جون پٹیا انہوں پیسیا انہوں جناب چھانیا, انہوں عورتوں نے کٹیا مروڑیا گندیا, انہوں پکایا توے تے پکا کے منڈے دے ٹیفن چ رکھ چھڑیاں, روٹیاں مر گئی. میری بات سمجھے میں پہلے, جو جب تک کھیت میں تھا کیا تھا زندہ, جب اس کو کھانا گیا کیا ہو گیا مر گیا. مچھلی جب تک پانی میں تھی کیا تھی, بولو ذرا میرا کی سی, جب تک
पानी में थी, क्या थी? जब उसको पकड़ा, जाल में खींचा और 4 मिनटों के बाद मछली क्या हुआ? मर गई। उसको मसाला लगाया, फ्राई किया, टिफिन में रखा, क्या हुआ? दसो, मछली मर गई, रोटी भी ते मरी चीज़ां कभी मल्टीप्लाई नहीं होती। बरीकी की बात करो, मरी हुई चीज कभी बढ़ेगी नहीं। हालेलुया। मरी हुई चीजें कभी बढ़ेगी नहीं, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, जब मरी चीजें मेरे यीशु के हाथों में आ जाती हैं, मल्टीप्लाई होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कीजिएगा, हवाला पढ़िएगा रोमियो का उसका 4वां बाब, सुनिएगा खुदा की कुदरत कैसे काम करती है। रोमियो 4 बाब उसकी 19वीं आयत आपके लिए पढ़ दो, गौर से सुनिएगा। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने, क्या लिखा है? सारे मुझे बोलो की लिखा है। वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से अब्राहम बूढ़ा हो गया, बदन मर गया, स्पर्म्स मर गए, औलाद पैदा करने वाला तुखम मर गया। आगे सुनिए क्या लिखा है। और सारा के रहम की मुर्दगी, शौहर के स्पर्म्स मर गए हैं, शौहर के तुखम मर गए हैं, शौहर औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। सारा जो है उसका यूट्रस मर गया है, सारा का यूट्रस जो है अब बेबी पैदा नहीं कर सकता। अकेले पढ़ो। सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में स्पर्म्स मुर्दा है, यूट्रस मुर्दा है, पर दोनों का ईमान जिंदा है। हालेलुया। और कैसी हैरानी की बात है, जब खुदा से कलाम करता है, हम कलाम होता है। खुदा ने कहा अब्राहम, सारा तुम्हारे अगले साल तुम्हारे घर में बेटा होगा। सारा हंस पई। 17वां बाब पैदाइश का, अब्राहम भी हंस पे गलती लग गई, उनके खेड़ी हो गई। सारा की कभी पीछे की पता खुदा, मैं फिर उसको क्या पता, क्या बुढ़े हो गए, मौके खेड़ी हो ऐसी गल होती। अब्राहम भी हंसा था और खुदा ने कहा अब्राहम तुझे औलाद दूंगा। खुदा को नहीं पता, उनके पता है क्या, उनके दाने हो गए, खेड़ा हो, सारा कुछ खत्म हो गया। उन्हें क्या खेड़ नहीं मुड़ी, खेड़ के हों शुरू हुई। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम, क्या खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन है? सारा क्यों हंसी है ये कहकर सोचकर अपनी बीवी से कह, तूने मेरी बात को सुनकर हंसी है तो लिख ले, फरमाता ये हूं सारा को मैं हंसाऊंगा। वो हंसेगी, खिड़खिड़ के हंसेगी, कहती है यूट्रस मर गया है, इसका शौहर कहता है स्पर्म्स मर गए हैं, और जो डीएनए है वो मर गया है, लेकिन मैं डीएनए को भी जिंदा करूंगा, मैं यूट्रस को भी जिंदा करूंगा, कि मेरे पास जिंदा करने की कुदरत मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। फिर ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਇਸਹਾਕ। ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੰਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਓਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ। अब पढ़ो वाला सब को लिखा था। उसने कहा खुदा ने मुझे हंसाया और मुझे देखने वाले भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐसा नहीं है, हमारे कोई नहीं मुंडा है किधर होगी, उन लोग की भी असल में आसपास क्या होने से अब्राहम यार वो यार है कि कम हो गया वो बस यार
خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اپنے مردہ حالات اس کے ہاتھوں میں دے دو, مردہ رشتے اس کے ہاتھوں میں دیں, مردہ اپنے فنانس اس کے ہاتھوں میں دیں, اپنے مردہ گھر کے رشتے اس کے ہاتھوں میں, رشتوں کو پھر زندہ کر دے گا وہ. اپنے زندگی میں جو بھی مردہ ایمان ہے, مردہ روح ہے, مردہ ذہن ہے, مردہ آپ کا بدن ہے, مردہ آپ کی امید ہے, ان دیکھو دے ہاتھ سے دیکھنے دیکھو نا, تو پھر کی کرے گا؟ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ انسان کے دل میں آئیں, وہ تمام چیزیں خدا نے اپنے 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 محبت کرنے والوں کو دے دی ہے. اب محبت والے کو دے دی ہے. اب خدا چھپاؤ نہ کچھ, پھر سنو, چھپاؤ نہ, نیکڈ کر دو اپنے آپ کے سامنے, اس کو بتائیں میرے کو ہے کہ یا خداوند ہے بھی ہے. اور میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے اب ایمان, امید, ان چیزوں کا اعتماد ہے, اپنے وسائل اس کے ہاتھوں میں دے دو. آپ کہتے ہیں سیلری تھوڑی جی میری, سیلری کاٹے, ڈونٹ وری یار, سیلری ہوتے ہاتھ سے پڑھاؤ تو صحیح نا. آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے, ہم مر رہے ہیں, بڑی مشکلیں گزارا ہوتے ہیں, یہ بھی گزارا مشکلیں ہوتے ہیں, ایسی میں نے کہا دے دو, اگو میرا کام ہے. اپنے کار کے 24 بننا چھڑ دیو, تو ہم کی پتہ پر سب نے کار کے توڑنا پہ توڑنا ہے اوپر, تو آپ نے ٹوٹ چکا رہنا توڑنا. اب بڑا فخر ہے بھائی صاحب, آپ کو کیا پتہ ہے زندگی کسے نے کہا میں پس چلا ہوں, وہ تو اور پسے گا, تو اور پسے گا. خدا نے فرمایا کہ روٹیاں تیرے آپ میں اچھی دے, روٹیاں ہے پیار روٹی پائی میں کھا رہا تھے, بھائی وہ ہاتھ سے دے دیو سارا کچھ. تے آپ روٹیاں دے کے کہتا ہے ایسا بھائی سے بھائی ایسا بھائی روٹیاں منو پڑاؤ تے آپ ہی کرو. خداوند نہیں توڑیا کار میرے کو, تو جا تیرا کام جانے. پھر وہ آپ بھی اٹھے گا, پھر آپ کہے گا اب میں تمہارے گھر کا کیا ہوں, سربراہ ہوں. اور میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلاتا ہے گویا پہلے سے کیا ہے. اور آخری بات کرنے لگا ہوں, کلام میں لکھا ہوا ہے اس نے آزمانے کے لیے سوال کیا کہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا. انویزیبل حالات میں یسوع مسیح کو پتا تھا روٹیاں آنے والی ہیں. انویزیبل, اندیکھی دنیا میں, اندیکھی دنیا میں یسوع مسیح روٹیوں کو دیکھ رہا تھا. جب آپ انویزیبل چیزوں کو ایمان سے دیکھیں گے وہ ویزیبل ہو جائیں گی. پھر سنیے میری بات, جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا پہلے سے. اسی اپنے اندیکھے جو چیزاں نہیں ملتے بہتے نیچے ہے اندیکھی. میں اس چیز کو دیکھتا تھا انویزیبل کنڈیشن میں, ان دیکھتے کچھ آتی ہے بھائی صاحب ہمارے پاس غلام نہیں ہے, ہم انویزیبل میں بچہ دیکھتے ہیں, خبر ملتی ہے بھائی صاحب خدا کا شکر ہے بیٹا ہوا ہے. ہم انویزیبل میں نوکری دیکھتے ہیں, ہم انویزیبل کے اندر آپ کی شفا دیکھتے ہیں, اور جب انویزیبل میں دیکھتے ہیں تو پھر ویزیبل میں وہ کام ہو جاتا ہے. اسی وے نہیں لیتے ہیں, ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں ایمان پر چلتے ہیں. ویکھیا کرو آنے نہیں پڑھتا میں بھی ویکھو بہن جی خداوند آپ کو نیا گھر دے گا, اور نہیں پیسہ لے جائے گا, مذاق نہ کرے. تسی ویکھتے نہیں, میں نے ویکھا تسی ویکھو ہی نہیں ویکھا. بہن جی خداوند آپ کو بیٹے کا تحفہ دے گا, میں نہیں پسند اے ماحول. میں کئی بار گلاں کرنا تو میں پوچھوں کہ ہاتھ میں کہ یار آمین تے بولو میرے نال, میں کچھ ویکھن دے ایمان سے. میں کہتے آمین. میں کہ جاؤ کافری ہو
تہاڈا خدا بھی سو آئیے سروں کو جھکائیے اور آج صبح اور ہو گئی ہے دوپہر آج صبح اور ہو گئی ہے دوپہر اور خدا آپ کا خدا آپ کے لیے آج سب کچھ کرے گا آج سادہ جے پیغام دے نال چیز لے کے جاؤ آج تو بعد اپنے حالات کو دے ہاتھ سے دو اپنی روٹیاں چھپانا بند کر دو اس کو دے اور اپنا نام چاہنا بند کر دے اور اپنی مرضی سے دے اور ایمان سے دے خدا موزے کرے گا اور آخری بات کرنے لگا ہوں ٹوکرے کتنے بچے سر پتہ ہے سر 3 اس کے بارے میں اسکول آف تھاٹس ہیں کچھ کہتے ہیں وہ 12 کے 12 ٹوکرے 12 شاگردوں کو دے دیے گئے تھے کچھ کہتے ہیں وہ 12 ٹوکرے 12 دیہاتوں میں بیچے گئے تھے اور کچھ اسکول آف تھاٹ کہتی ہے وہ 12 ٹوکرے یسوع کہتا ہے اکٹھے کرو او منڈا بلاؤ کتنے سے ہاں جی کیوں بلاؤ وہ لڑکے کو بلاؤ لڑکے کو بلایا بیٹا یہ اٹھاؤ ٹوکرے اپنے گھر لے جا جا کے بتا تیرے خدا نے کیسا بڑا معجزہ کیا ہے ہاللیلویا روٹیاں کتنی سن مچھلیاں کتنی سن ٹوکرے کتنے کا لے لیں یہ اسکول آف تھاٹس ہیں جب وہ بچہ ٹوکرے اٹھا کے کیا نہ کوئی سایہ کچھ ہوئے گا اٹھا کے کار کھڑا ہے ماما ایسے او خدا ماما آپ کو بتاؤ ہوا کیا تھا وہاں پر سارے روٹیاں چھپا رہے تھے میں نے روٹیاں یسوع کو پیش کر دی مجھے جیسس نے اس کے بدلے 12 ٹوکرے دے کر روانہ کر 12 ٹوکرے 12 مہینے آپ بھوکے نہیں مرو گے آپ کے 12 مہینے فل آف بلیسنگ سے ہوں گے آپ کے 12 مہینے برکت سے روٹی سے بلیسنگ سے بھرے رہیں گے پھر یعنی کہو گے پیسہ بھی مہینہ خریدی ہے ہاتھ تانگ گے پیسہ بھی مہینہ بڑا ٹائٹ ہے کٹھے کرا بیاہ نے پیسہ مہینہ ٹائٹ ہے دسمبر دا میں گل بھی چھڑ دے ہو یہ جو کٹنا تو انہوں پتہ ہے پیسہ دسمبر میں بڑا ہے لیکن اس نے انڈے ہوتے آئیے آنے پارا ہوتا ہے پارا میں نکی ہوتا ہے یعنی ایک ساڑھے واسطے ہوتا ہے پارا کیوں بشے صاحب نے کتنا سکتا ہے ایک ساڑھے واسطے پارا ہے اپنی بیوی واسطے کوئی پارا نہیں چنی کا بکرا سوچ پنی کا بکرا منڈے واسطے کوئی پارا نہیں کڑی واسطے کوئی پارا نہیں اچھا پیچھے اپنی بہن واسطے بھی کوئی پارا نہیں اے پارا کی جیسے نہیں بھائی صاحب مینا پارا ہے اوکے پھر نال توڑے واقعی پارا ہو جاتے ہیں ہوندہ کی یہ فریج خراب گڈی خراب وہ لہٹیں ساری ہو رہی ہیں اور پھر واقعی کیوں ہے یہ تو پیسہ کا پار خدا لگے میں واقعی ہلکا کرنے دے پارا کی شکر 8 کلو مدر کٹا رہے ہیں ہونتے نا پارا کیوں آؤ دعا کرنے آئی سروں کو چکاتے دعا کرتے بشرارے پائیں گے